शहंशाह शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो, हुसैन इब्न अली तुम पर शहादत नाज करती है। नाज़रीन आदाब, खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। कर्नाटक की मारूफ समाजी शख्सियत माहिर तालीम आगा सुल्तान ने हर साल की तरह इस साल भी बेंगलुरु में यौम हुसैन का शानदार इनेकाद किया। हुसैन डे का उन्वान रहा प्याम अमन और इंसानियत 2016। नवंबर बरोज़ इतवार बेंगलुरु के शिया कब्रिस्तान के अहाते में यौम हुसैन मनाया गया। इस तारीख़ी इजलास की सदारत मारूफ आलिम दीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर मौलाना डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक ने की। मुसलमानों के अलावा हिंदू, सिख और ईसाई मज़ाहिब के रहनुमाओं ने इसमें शिरकत की। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान शरीफ और नात शरीफ से किया गया। तो चलिए रुख करते हैं इस रूहानी इजलास का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल्वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिज्र। नाते नबी की बज़्म सजाई तमाम रात, ठंडी हवा मदीने से आई तमाम रात। नाते नबी की बज़्म सजाई तमाम रात, ठंडी हवा मदीने से आई तमाम रात। अरे पढ़कर दरूद पाक जो एक शब में सो गया, पढ़कर दरूद पाक जो एक शब में सो गया, तैबा की रब ने सैर कराई तमाम रात। तो जो चाहूंगा कि अहले दुनिया सोचते क्यों हैं कहां है मुस्तफा। अहले दुनिया सोचते 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 क्यों हैं कहां है मुस्तफा। अरे सोच जिस जा खत्म होती है वहां है मुस्तफा। बेंगलुरु में हर साल मुनक्किद होने वाले यौम हुसैन का एक अहम मकसद शिया और सुन्नी तबके के दरमियान मौजूद इत्तेहाद को मजबूत और ताकतवर बनाना है। लिहाजा इस बार भी कन्वेंशन से सुन्नी तबके के अहम उलमाए कराम ने भी खिताब किया। यूपी के मारूफ आलिम दीन मौलाना मुबारक हुसैन मिसबाही ने नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकाम और मर्तबे पर तफसीली रोशनी डाली। बेंगलुरु के आलिम दीन मौलाना मोहम्मद शाकिरुल्लाह रशादी ने हुसैनी किरदार को इख्तियार करने पर जोर दिया। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिस मोहब्बत के साथ पाला परवरिश फरमाई, आका ने इरशाद फरमाया था, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। आलम ये था, कभी लबों को बोसा देते, कभी पेशानी को बोसा देते, कभी सीने से चिपटा देते,
نماز پڑھتے تو پشت مبارک پر سوار ہو جاتے، اور تاریخ شاہد ہے جب تک حسنین کریمین میں سے کوئی ایک جو سوار رہتا، جب تک پشت مبارک سے نیچے نہیں ہو جاتا، ہمارے آقا سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ مگر یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا اگر پشت پر سوار ہو جائے تو سجدے کو لمبا کر دیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوب جانتے تھے، آپ نے بارہا ارشاد فرمایا تھا کہ تمام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے رہتی انسانیت کو سبق دیا ہے کہ ایک اور نیک بن کر زندگی گزارو، باطل کے آگے کبھی سر نہ جھکاؤ، حق کے آگے سر کٹا دو، اللہ میری صف میں قیامت کے دن تم کو کھڑا کرے گا۔ تو آج مسلمانوں کو ضروری ہے کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، اتفاق پیدا کریں۔ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی اتنی سستی ہے کہ کافر دین اسلام کو مٹا دیں؟ کیا آپ کا خون اتنا بے وقات اور کم قیمت ہے کہ دشمنان اسلام ہمارا صفایا کر دیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خون کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے، قیامت تک یہ تمہاری رہنمائی کرتا رہے گا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی روشنی میں ہم کو اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے حسینی کردار اپنا کر زندگی گزارنا ہوگا۔ اگر ہم صداقت کا سبق پڑھنا چاہتے ہیں تو حسین علیہ السلام سے پڑھیں، شجاعت سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم امام حسین سے سیکھیں، اور امانت کا سبق پڑھنا چاہتے ہیں تو اہل بیت سے ہم پڑھیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہودی کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، وما علینا الا البلاغ۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا قلب نہیں ہے، کوئی ایسا دل نہیں ہے جو کہ واقعہ کربلا کو سنے اور اس پر حزن و ملال طاری نہ ہوتا ہو۔ کوئی بھی شخص اگر تھوڑی سی بھی حس رکھتا ہے تو وہ واقعہ کربلا سے متاثر ضرور ہوگا۔ اور ناظرین، یہ تمام الفاظ ہیں انگلینڈ کے بڑے دانشور پروفیسر ایڈورڈ براؤن کے۔ حسین ڈے کے موقع پر ہندو، سکھ اور عیسائی مذاہب کے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ یو پی کے مشہور سوامی جی سوامی لکشمی شنکراچاریہ، انٹرنیشنل سکھ فورم کے رکن اپیندر سنگھ ملک اور عیسائی رہنما فوسٹائن لوبو نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور شہادت کے سلسلے میں کئی اہم باتیں بتائیں۔ امام حسین کو کربلا کے میدان میں ادھرمیوں نے، اتیاچاریوں نے، یزید کی سینا نے گھیر لیا اور نکلنے کے سارے راستے بند کر دیے، اور اس طرح انیائے اور اتیاچار کے ورد لڑنے والے، شانتی کی استھاپنا کرنے والے، جہاد کرنے والے حضرت امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر کر بے بس کر شہید کر دیا گیا۔ شریمد بھگوت گیتا میں ایسی شہادت کے لیے کہا گیا ہے، یدرچھیا چوپمنم سورگ دوارم پاورتم سکھنا چھتریا پات لبھنتے یدھ میدرشم۔ زبردستی تھوپے گئے اس طریقے کی جنگ کو، اس طریقے کے یدھ کو قسمت والے لڑاکے پاتے ہیں۔ پھر سے سنیے، اے ارجن، زبردستی تھوپے گئے اس طریقے کے یدھ کو، اس طریقے کے جنگ کو قسمت والے لڑاکے پاتے ہیں، اور ایسا یدھ سورگ کے کھلے ہوئے دروازے کی طرح ہوتا ہے۔ ایسے ہی زبردستی تھوپے گئے یدھ کو حضرت امام حسین نے لڑا، جو حضرت امام حسین کے لیے سورگ کے کھلے ہوئے دروازے کی طرح تھا۔ انیائے اور اتیاچار، جیسا کہ میں نے کہا، انیائے اور اتیاچار کے ورد لڑا گیا یدھ دھرم یدھ ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے، اور اس جہاد کے نائک تھے
हजरत इमाम हुसैन। सबसे बड़ी बात है कि अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने के लिए, शांति की स्थापना के लिए शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन की याद में आज यहाँ शांति और एकता की बात हो रही है, पीस एंड यूनिटी की बात हो रही है। इससे बड़ी अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, हुसैन डे पर यूनिटी एंड पीस की बात शुरू की है, शांति और एकता की बात शुरू की है, उनको मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज हजरत इमाम हुसैन के आदर्शों को फैलाने की बड़ी आवश्यकता है। हुसैन डे मना रहे हैं तो उनके जीवन से कुछ लेके जाएं। मैं किसी इतिहास के विस्तार में नहीं जाना चाहता, आप मेरे से सब ज्ञानवान हैं। मैं केवल इतनी बेनती आपके चरणों में करना चाहूँगा, कुछ ना कुछ सीखें। जुल्म के खिलाफ आज हमें हथियार नहीं उठाने की ज़रूरत। जुल्म के खिलाफ आज हमारे विचारों की जंग होगी। आज मीडिया, सोशल मीडिया का टाइम है, उस पे जंग हो रही है विचारों। जैसे ये कह रहे थे कि किसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई या मीडिया पे चल रही है, तो आज वो जंग वहाँ पे है। अगर 300 साल पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने प्रकाश लिया, जन्म लिया, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश दिवस, आज से हमारे 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने जन्म हुआ, तो उन्होंने भी बोला कि मैं इसी काज के लिए आया हूँ कि जुल्म का ख़त्म करने के लिए। एक बात मैं और कहकर अपना इधर ख़त्म करूँगा, मेरे को 2-5 मिनट का हुक्म हुआ है कि जो शहादत देता है उसकी कभी हार नहीं होती। वो बात हमको सबको समझनी चाहिए कि मैं मर जाऊंगा पर तेरी बात, तेरा जुल्म नहीं मैं मानने को तैयार। मेरे को मौत कबूल है पर तेरा जुल्म नहीं कबूल। ये बात हमें सभी को समझनी चाहिए। पर एक बात इसके साथ और एक छोटी सी बात है कि बिना इबादत के शहादत सभी को नहीं मिलती। जिसके पास इबादतें हैं, शहादतें उसी की झोली में बढ़ती हैं। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक कहते हैं कि अगर मुस्लिम है तो सच्चा मुस्लिम बन, अगर हिंदू है तो सच्चा हिंदू बन, अगर सिख है तो सच्चा सिख बन। अगर मुस्लिम है तो अपने 5 टाइम की तो नमाज पढ़। हमें आज वही करना है कि हम भक्ति से शक्ति लें, कहीं जुल्म से हम शक्ति नहीं एकत्रित करें। जो शक्ति हमें भक्ति से मिलेगी, इबादत से मिलेगी, उसमें दया होगी, करुणा होगी, उसमें शांति होगी। इतनी बेनती मैं सबके चरणों में करूंगा। सबको मेरी तरफ से हुसैन डे जो इधर के आयोजक हैं, आगा सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। मेरे को बुलाया आपने, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। If we are not able to relate to each other, we cannot establish peace. So in order to establish a relationship, we should first start dialoguing. We should start speaking to each other. When we speak to each other, when we are into dialogue, we come to know the other. As far as possible, we remain far away because we don't want to know the other. And today the problem is there is suspicion, there is hatred towards the other because really I do not know the other. I have not built a rapport between the other, with the other. And because I have not built the rapport with the other, I do not know the other, and I always doubt the other, and I cannot trust him or her. So therefore, today more than ever, there is need for dialogue and building relationship between communities, between people of different religions, between people of different castes, people of different regions, people of different ethnicity. Only then we will come to know the other. आता नहीं है आज ज़बानों पे हर्फ हक, दुनिया को आज फिर है ज़रूरत हुसैन की। जी हाँ नाज़रीन, इस इजलास से हिंदुस्तानी फ़ौज में मेजर जनरल रहे केसी करियप्पा ने भी खिताब किया। केसी करियप्पा ने कहा कि जब उन्हें हुसैन डे में शिरकत की दावत दी गई तो उन्होंने पहली मर्तबा इस्लाम को करीब से समझने की, सीखने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ शांति नगर के एमएलए एनए हारिस ने समाज में अमन व इत्तेहाद कायम करने पर जोर दिया।
لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ انوائٹ جو مجھے ملا تھا 1 مہینہ پہلے ہی, نہ میں نے کبھی, کیونکہ میں نے یہ بتایا تھا ہم کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا ہے, لیکن مجھے ایک موقع ملا کہ مجھے 114 سورہ پڑھنے کا موقع ملا, اس کو تھوڑا سا عمل کرنے کا موقع ملا. دیٹ ہیز میڈ می لٹل مور وائزر اینڈ ہمبل. یہ مائی وائف ول بی ایبل ٹو ڈیفینیٹلی واچ فار می, کیونکہ جس غصے میں بات کرتا تھا شاید 1 مہینے میں میں نے بہت کم کر دیا. آئی تھینک آغا سلطان صاحب فار ہیونگ گیون می دس اپرچونیٹی. آلسو یہ ایک مجھے اپرچونیٹی ملا کہ آئی نیور نیو مچ اباؤٹ اسلام, پر یہ ایک اچھا ایک موقع ملا مجھے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو اتنا بڑا سا ٹریجڈی ہوا کربلا میں, اور ان کا ٹیچنگ کے بارے میں بہت مجھے یہ محسوس ہوا کہ بہت سارے سیکھنے کا ہے اسلام میں, خاص کر کے امام حسین کا جو ٹیچنگ ہے بہت گہرا چیز ہے. یہ ایکچولی یہ جو امام حسین کے بارے میں جو پڑھا تھا, جو سب سے نوبل تھے, ہمبل, گاڈ فیئرنگ, who stood for principle, was martyred for being on the side of peace and justice. بچپن میں نے دیکھا تھا محرم, محسوس نہیں کیا کیا چیز ہے. جو آپ لوگ سوری میں کہیں میرا الفاظ میں کہیں ادھر ادھر بول دیا تو معاف کرنا, کہ جتنا بھی دیکھا تھا میں اتنا سا اس کو غور نہیں کیا, پر یہ پڑھنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ کتنا بڑا سا قربانی کیا ہے, اور کیسے 30,000 سینک کا سامنے صرف 72 کمپینینز 10 دن تک اگر جنگ کرنا لڑنا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور کس کے لیے؟ فار دی سیک آف ہیومینٹی, فار دی سیک آف ظلم کے بارے میں کبھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. اسے میں کمپرومائز نہیں کروں گا, میں عزت کا ساتھ نہیں دوں گا, مروں گا. اینڈ he was martyred. We cannot imagine the great sacrifice done by Imam Hussein. Islam has preached for humanity and nothing else. If Islam did not preach humanity, I don't think we would have been sitting here for a Hussein Day at all. Because Hussein sacrificed his life for the humanity and nothing else. If he wanted power, if he wanted position, I don't think Hussein Day would have happened. Each one of us know that. With so much of options in front of Hussein, radiallahu anhu, he sacrificed himself. Hazrat Hussain radiallahu anhu did not compromise. That shows the value of humanity which had to be brought till now and has to go up to the end. So each one of us are very clear. And I want to say that anyone who proclaims to be a terrorist, who proclaims to belong to any group, maybe ISI or any other group, I don't think they belong to Islam or Muslim at all. They cannot be Muslims. By name, a Muslim is not there. By your action, you have to be a Muslim. By your practice, you have to be a Muslim. You cannot be a Muslim just by name. And you cannot disturb the world and others at all. You need to understand the feeling of every human being and live. Today in this country, we all live as brothers and sisters. I personally feel very proud to be an Indian, and I know all of you. Because we live here together as human beings, as a family. Peace and unity. Inshallah, I hope peace and unity continues everywhere. Alhamdulillah, Shantinagar is being peaceful always by the grace of Almighty, and we belong to that and we will be like that. Thank you. Jazakallahumma khair. Assalamu alaikum. Jai Hind, Jai Karnataka. ناظرین اب وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
जिसकी जुबां पर है देश को विश्वास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल, बेमिसाल है बोलने का अंदाज, जो तेज है तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम समीर अब्बास। तीर आया था जिधर से, ये मेरे शहर के लोग कितने सादा हैं कि मरहम भी वहीं देखते हैं। वाह 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 वाह, मेरा दोस्त कहा मान लिया, आईना होते हुए आईना दारी नहीं। क्या कहने, दुश्वार काम था तेरे गम को समेटना, मैं खुद को बांधने में कई बार खुल गया। न गुंबदों में सदा है, न आईनों में शबीह, गए हम ऐसे कि अब दूर तक पता नहीं कुछ। ऐसा बदला हूँ तेरे शहर का पानी पीकर, झूठ बोलूं तो नदामत नहीं होती कि खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, नए जमाने के नेता को गम नहीं मिलते, जिसे भी मिलना हो हमसे कभी अभी मिल ले, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। क्या कहने। इस एतवार कारवाने सुखन में देखिए दोहा कतर में मुनक़िदा एक शानदार आलमी मुशायरा, रात 11 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बीमारियों में इस तरह जकड़ा हुआ है इंसान कि कई बीमारियां हो गई है आज आम। मर्ज को बढ़ावा देने वाली इन बीमारियों से कैसे रहें सावधान, देखिए हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, वक्फे के बाद आप सभी का एक बार फिर से खैर मक़दम करते हैं हमारी इस खास पेशकश में। इस मरतबा मनाए गए हुसैन डे की खास बात ये रही कि जर्नलिस्ट यानी सहाफ़ियों के एक वफ़द ने भी अवाम से खिताब किया, और ये वो सहाफ़ी थे जिन्होंने चंद महीनों पहले मुक़द्दस सरजमीन इराक़ का तफसीली दौरा किया था। आगा सुल्तान की सरपरस्ती में इस वफ़द ने इराक़ पहुंचकर वहां के हालात और दाइश के खिलाफ जारी लड़ाई का तफसीली जायज़ा लिया था। हुसैन डे के मौके पर इन सहाफ़ियों ने अपने तासुरात का इजहार कुछ इस तरह से किया। बार मेरे परिवार वालों ने कहा कि भाई जाना ज़रूरी है क्या? जो तमाम हेडलाइंस आती हैं वो जो जंग चल रही है दाइश के ख़िलाफ़, दाइश की ब्रूटैलिटी, बीहेडिंग्स, और ज़ाहिर है परिवार वाले थोड़े एंग्शियस थे। हम लोग जब करबला गए, मुझे लगता है मैं ही नहीं लेकिन पूरा डेलीगेशन तैयार नहीं था ये देखने के लिए कि किस तरह से वहाँ पर ज़ियारत चल रही है। लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। मैंने कई लोगों से पूछा कि डर नहीं लगता, क्योंकि करबला पे भी अटैक हुए हैं, और सबका जवाब यही था कि डर किस बात का, हम उस ज़मीन पे हैं जो इमाम हुसैन की ज़मीन पे हैं, हम
ان کے لیے ہیں اور ہم ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. میں تھوڑی مذہب کے یقین سے ہل جاتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اس دیش میں. جتنا بلڈ شیڈ مذہب کے نام پہ ہوا ہے اور شاید کوئی اور مدعا نہیں ہے, لیکن جب کربلا میں اس طرح کی آپ زیارت دیکھتے ہیں, یا جب میں ہیم کنڈ صاحب جاتی ہوں اور وہاں پر واحے گرو کر کے لوگ پہنچتے ہیں اوپر تک, یا رادھا رمن مندر میں, تو مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں یہ جو اصلی مذہب ہے اس پر لوٹنا چاہیے. میں ایک جینی پریوار کی ہوں. جینی پریوار میں میٹ کھانے پہ پابندی ہے, ویجیٹیرینزم ہے, لیکن آج کے جو جین مانگ رہے ہیں وہ بالکل جینزم کے خلاف ہے. اور وہ سب سے بڑا ظلم ہے جینزم میں. آپ کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہیں کر سکتے ہیں, آپ کسی پر اپنے ویوز نہیں تھوپ سکتے ہیں, لیکن آج بریانی پالیٹکس چل رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید اگر اپنے مذہبوں کو, اور یہی آپ لوگوں نے جو سارے یہاں بیٹھے ہیں مجھ سے کئی گنا زیادہ گیانی لوگ, وہی وہ بار بار بول رہے ہیں کہ مذہب کی صرف پریکٹس کی بات نہیں ہوتی ہے, اس کی سمجھ کی بات ہوتی ہے. جینزم کا جو مین نوکار منتر ہے اس کا جو انت ہے جو کہتا ہے کہ پاپ کا ناش تبھی ہوگا جب سب کا منگل ہوگا. سرو پاپ ناشنم منگلارنج سویسم پدمم ہوئی منگلم, وہ صرف جینیوں کے منگل کے بارے میں نہیں کہتا ہے. تو یہ جو مین فنڈامنٹلز ہیں, اصولیں ہیں جو, وہ ہم بھولتے جا رہے ہیں. اس لیے مذہب ایک خطرناک چیز بن گئی ہے, جبکہ مذہب ہمیں جوڑنے کی باتیں کرتا ہے. کربلا کے آنے کے بعد میں نے امام علی, امام حسن, امام حسین کی باتوں کو تھوڑی اور گہرائی میں پڑھنے کی کوشش کی, اور ایک چیز پہ میں پڑھنا چاہوں گی کیونکہ مجھے آسانی زیادہ ہوگی. یہ امام علی نے جب مصر کے گورنر کو اپوائنٹ کیا تھا, جن کا نام ملک اشتری, میں صحیح پروناؤنس کر رہی ہوں, ملک اشتری, تو انہوں نے ایک چیز کہی جو مجھے لگتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا آپ کی کنگڈم, آپ کی دو طرح کے رعایا ہوں گے, جو آپ کے مذہب کے ہوں گے اور جو آپ کے مذہب کے نہیں ہوں گے. دونوں میں وہی انسانی غلطیاں کریں گے, لیکن یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ان دونوں کو اسی طرح سے ریسکیو کریں, اسی طرح سے نرمتا سے برتاؤ کریں. اور یہاں پر بار بار بات آتی ہے جو آپ کے مذہب کے ہیں اور جو آپ کے مذہب کے نہیں ہیں, دونوں کو. اور ابھی تک بات ہوئی عوام کی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر سیکولرزم کی بات کریں, یہ یورپین چارٹر, میگنا چارٹر, ان سب کے پہلے ایک سیکولرزم کا بہت ہی پاورفل آرٹیکولیشن ہے, اور یہ ہمارے پولیٹیشنز کو شاید اس وقت خاص ضروری ہے کہ وہ اس پر دھیان دیں. بس میں یہی کہنا چاہوں گی. شکریہ. ہم ایک ایسی دنیا میں فی الحال رہ رہے ہیں, ایک ایسی سیاست سے ہم دو چار ہیں, روبرو ہیں, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگ, دنیا کی سب سے بڑی طاقت, دنیا کا سب سے بڑا ملک, اس کے صدر چن لیے جاتے ہیں. تو ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں پر نفرت ہے, حقارت ہے, ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے. اور سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت میں آج محسوس کرتی ہوں, جتنی بھی میری زندگی رہی ہے, جتنا اپنا صحافت کا تجربہ رہا ہے, اس میں سب سے زیادہ ضرورت اس وقت جو ہے وہ مرہم کی ہے, جسے انگریزی میں ہم ہیلنگ کہتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کی, ایک دوسرے کے نزدیک آنے کی. اور بہت خوشی ہے مجھے کہ آغا سلطان صاحب نے یہ موقع مجھے دیا, میرے جیسے ساتھیوں کو دیا, اور اس لائق سمجھا کہ آپ لوگوں کو میں یہاں ایڈریس کر سکوں اور آپ کے ساتھ اپنے کچھ تجربات بانٹ سکوں. جب ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر ایسا مان لیا جاتا ہے کہ امام حسین جو ہیں وہ مسلمز کے کاپی رائٹ ہیں. کچھ لوگ اس حد تک کہہ دیتے ہیں کہ شاید صرف شیعہ مسلمانوں کے کاپی رائٹ ہیں. شاید اس سے زیادہ ناانصافی ہم نہیں کر سکتے ان کی وراثت کے ساتھ, جو ان کی تعلیمات تھیں, شاید ان کے ساتھ اس سے زیادہ ناانصافی نہیں کر سکتے ہم کہ ہم یہ بھول جائیں کہ دنیا میں پچھلے 1400 سال میں جتنے بڑے بڑے انقلاب ہوئے ہیں, میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں, میں یہ ثابت کر سکتی ہوں
کہ پوری دنیا میں 1400 سال میں جتنے بڑے بڑے انقلابات ہوئے ہیں ان میں امام حسین کی تعلیمات کہیں نہ کہیں ان کو انسپائر کرنے کا کام کیا. لیکن اس وقت ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم جب امام حسین کو یاد رکھ رہے ہیں تو ہم مسلمان کے طور پر پوری دنیا میں ہماری تشبیہ کس طرح کی ہے, کس طرح کی امیج ہے جو جا رہی ہے. جب بدترین ظلم کا سامنا امام حسین کو کرنا پڑا تو انہوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے ظلم کا سامنا ظلم سے کیا؟ انہوں نے ظلم کا سامنا شہادت سے کیا, انہوں نے ظلم کا سامنا محبت سے کیا. تو شاید یا پھر ہندوستان میں یا بین الاقوامی سطح پر جب اتنا ظلم ہمارے چاروں طرف ہے تو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ظلم کا سامنا ہم مرہم سے کریں گے. جب ہمیں کوئی زخم دے گا تو ہم مرہم دیں گے. کربلا کا تجربہ بھی کچھ اس طرح کا رہا کہ شاید پوری زندگی میں یہ بھول پانا مشکل ہے. میں نے افغانستان سے لے کے پاکستان سے لے کے فلسطین اور پورا ویسٹرن ورلڈ بہت جگہ دیکھا کہ کس طرح سے وہاں جمہوریت کام کرتی ہے, کس طرح سے سوسائٹیز کام کرتی ہیں. اور جو رادھکا نے یہاں اپنا تجربہ بانٹا کہ ان کے گھر والوں نے پوچھا کہ کیا جانا ضروری ہے, مجھے میرے آفس نے پوچھا کہ کیا تم واقعی اس بات کا تمہیں یقین ہے کہ تم یہ کرنا چاہتی ہو, کیا تم اپنی ذمہ داری خود لے رہی ہو. یہ بہت بڑا سوال تھا میرے سامنے کہ کیا اپنی ذمہ داری خود لے رہی ہو. پتہ نہیں مجھے اندر سے کچھ یہ ہو رہا تھا کہ شاید مجھے جانا چاہیے. جان انسان کی مجھے بھی عزیز ہے اپنی جان, لیکن ایک صحافی کے طور پر میں جا کے دیکھنا چاہتی تھی. اور وہاں جا کے واقعی پورے زندگی کا جو ایک فلسفہ تھا وہی بدل گیا. زندگی اور موت کے معنی ہی بدل گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے مہمان یہاں موجود ہیں, بہت زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لینا چاہتی ہوں, لیکن آج جس طرح کا تشدد, جس طرح کی فرقہ پرستی اور دہشت گردی کا ماحول ہے, اس میں شاید جو کربلا کی جنگ ہے اس کے معنی بھی بدل گئے ہیں. تعلیمات وہی ہیں لیکن ہمیں انہیں نئے معنی, نئی سیاست, نئے سماج کے حساب سے انہیں دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے امام حسین نے یہ کہا کہ اگر تمہارا کوئی مذہب نہیں بھی ہے تو تب بھی تم ایک آزاد انسان ہو, تب بھی تم ایک آزاد مرد ہو, ایک آزاد عورت ہو. تو چاہے آپ مسلمان ہیں یا نہیں اس سے شاید بہت فرق نہیں پڑتا, لیکن ایک آپ آزاد انسان ہو. ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں, تشدد کے خلاف آواز اٹھائیں. آواز اٹھانا, اس کا مقابلہ کرنا, اس سے بڑا جہاد شاید 21ویں صدی میں ہے نہیں. میں کوشش کرتی ہوں اپنی صحافت کے ذریعے کہ انصاف کی بات کروں. جو لوگ جن کی آواز کمزور ہے, جن کی آواز دبی ہوئی ہے, ان کی آواز اٹھاؤں. میرے لیے یہ امام حسین کی تعلیم ہے. پہلے تو ایک ایسا سفر, ایک مقدس سفر جو حالانکہ جانے سے پہلے ایک صحافی کے طور پر میرا مقصد تھا جانا, لیکن جب وہاں سے لوٹ کر آیا تو ایک وہ ایک روحانی اور ایک عشق والا سفر بن گیا. اور اللہ کا کرم اور بزرگان دین کا کے طفیل میں یہ کتاب کی شکل میں میں نے جو کچھ بھی وہاں دیکھا, جو کچھ محسوس کیا, جو کچھ سنا, جو لوگوں نے بتایا, وہ اس میں نے رقم کر دیا ہے. باقی آپ لوگ دیکھیں گے اس کو. صرف 2 شعر میں اس موقع پر چونکہ وقت نہیں ہے. آنکھوں میں نور بن کے ہے روضہ حسین کا, آنکھوں میں نور بن کے ہے روضہ حسین کا, دل پہ حسینیوں کے ہے قبضہ حسین کا. آنکھوں میں نور بن کے ہے روضہ حسین کا, دل پہ حسینیوں کے ہے قبضہ حسین کا. دین مبین میں ملتی نہیں دوسری نظیر, دین مبین میں ملتی نہیں دوسری نظیر, دنیا میں بے مثال ہے سجدہ حسین کا. بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا. بہت شکریہ. حسین ڈے کی اس یادگار اجلاس کی صدارت ممتاز عالم دین اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نائب صدر مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق نے کی. مولانا کلب صادق نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اتحاد آسانی کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے. بنگلورو میں ہر سال منایا جانے والا یوم حسین اس کی بہترین مثال ہے. اجلاس کی نظامت صوفی پیس فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے انجام دی. لہٰذا اب آئیے اس آج کے حسین ڈے پر اپنی مہر صدارت اور کامیابی کی سند ثبت کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں عالم اسلام کی ایک ایسی متبحر شخصیت, ایک ایسا دانشور جو عالمانہ گفتگو بھی کرتے ہیں, دانشورانہ گفتگو بھی کرتے ہیں, اور قرآن و حدیث کے پیرائے میں عالمی احوال پہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی کالج اور یونیورسٹی کا کوئی بہت ہی ماہر پروفیسر بول رہا ہے. ان کی دانشوری کو, ان کے علم کو, ان کی دانشمندی اور ان کی خطابت کو اپنے ہی نہیں
बल्कि हर इंसान जो उन्हें सुनता है वो सुनता रह जाता है। एक स्कॉलरली और मुफक्किराना ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि लोग बरसों तक सोचते रह जाते हैं कि इस मौके पर फला खतीब ने एक बात कही थी। वो अपने वक्त के डिज़राइली नहीं, लेकिन ससरू की खुसूसियात उनके अंदर ज़रूर पाई जाती हैं। मैं सदर इजलास जनाब मोहतरम हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक साहब क़िबला वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी खिताबत से इस इजलास की कामयाबी पर मोहर साबित कर दें। आपकी ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ अपने आप में तारीख़ बनता है, और मैं इन 2 मिसरों से आपकी जानिब से ये 2 मिसरे आवाम को कहना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ को महफूज रखना, इसे लम्हे नहीं सदियाँ सुनेंगी। जनाब डॉक्टर कल्बे सादिक साहब। इस सेशन का संदेश है पीस एंड यूनिटी। अभी संदेश का तो नहीं हुआ, अभी तो मैं तकरीर कर रहा हूँ, लेकिन जो उद्देश्य था, जो मकसद था, वो हासिल हो गया। आप मुझे बताएं कि हुसैन के नाम के ऊपर यूनिटी पैदा हुई कि नहीं हुई? कौन सा वो धर्म है, कौन सा वो मज़हब है जिसके नुमाइंदे, जिसके रिप्रेजेंटेटिव, जिसके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद नहीं थे? सिख नहीं थे यहाँ, क्रिश्चियन नहीं थे यहाँ, हिंदू नहीं थे यहाँ, बौद्धिस्ट नहीं थे यहाँ, जो आज़ाद क्या लोग हैं वो नहीं थे यहाँ। पुरुषों के बीच में स्त्रियां बैठी हुई थी यहाँ, तो नहीं थी, वो भी थी। तो इसका मतलब मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, ये तो एक समझिए एक रिप्रेजेंटेशन है मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ का, मुख्तलिफ धार्मिक लोगों का, लेकिन इससे ये मैसेज आता है कि हुसैन की ज़ात वो है कि जहाँ पर आकर सब यूनाइटेड हो सकते हैं। बौद्ध भी आ जाएंगे, हिंदू भी आ जाएंगे, मुसलमान भी आ जाएंगे, शिया भी आ जाएंगे, सुन्नी भी आ जाएंगे, क्रिश्चन भी आ जाएंगे, सब आ गए ना। आपने अपनी आंखों से देख लिया। किसी भी धर्म का दुश्मन सबसे बड़ी उस धर्म के मानने वालों की जहालत होती है कि सारे झगड़े न जानने से पैदा होते हैं। जब एक दूसरे को हम जान लेते हैं तो झगड़े मोहब्बत में और प्रेम में तब्दील हो जाते हैं। मैं स्वामी जी को नहीं जानता था, उस वक्त तक मैं नहीं समझता था कैसे मनुष्य हैं, लेकिन जब अलीगढ़ में इनका ज्ञान देखा कुरान के ऊपर तो उस दिन से मुझे इनसे प्यार हो गया। इसलिए कि कुरान से वही प्यार करेगा जिसके दिल में शराफत के जज्बे मौजूद होंगे, है ना। इसलिए कि इस्लाम में जुल्म, अत्याचार, अन्याय, इसको कुफ्र की अलामत करार दिया गया है। मोहब्बत, प्यार, खिदमत खल्क़, इसको ईमान की अलामत करार दिया गया है। तो दीन का फैसला कैरेक्टर से होता है, रिश्वत से थोड़ी होता है। तो हमारे स्वामी जी ने एक आयत का उर्दू हिंदी में अनुवाद किया, मैं उसी आयत को पढ़ा देता हूँ अरबी में। उस आयत में इरशाद है, इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। ए हमारे रसूल, जब आपके साथ कोई आदमी बुरी बात करे, आपको सताए, आपको परेशान करे, तो आप जुल्म का जवाब जुल्म से न दीजिए। ये बहुत गहरी बात है। इदफ़ा, उसकी बदसलूकी का जवाब आप हुस्न सलूक से दीजिए तो वो जंग हार जाएगा। वह आपका दुश्मन बनकर आया था, वो आपका दोस्त बनकर पलटेगा। बस अभी तो मैं समझ रहा हूँ। इस आयत पर बेहतरीन अमल करबला के शहीद इमाम हुसैन ने फरमाया। उससे बेहतर मैं इतनी देर से ये बेटा सोच रहा था कहीं और कोई मिसाल मिलती है मिसाल, लेकिन इस बुलंदी की नहीं मिलती। स्वामी जी आपको तो सब मालूम होगा खुद ही। हुसैन करबला की तरफ बढ़ रहे थे मुट्ठी भर लोगों के साथ, जिसमें कुछ को सिपाही कहा जा सकता है, कुछ इतने बूढ़े थे कि वो सिपाही नहीं हो सकते, कुछ इतने छोटे थे कि सिपाही नहीं हो सकते। अब इस सिपाहियों की एक एज होती है। उधर से हुर का लश्कर आया 1000 सिपाहियों, यजीदी लश्कर। उस लोगों को मुरवत नहीं कि इमाम ने पूछा तुम कैसे आए हो? कहा आपका रास्ता रोकने के लिए, आपको कशा यजीद के गवर्नर इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचा देने के लिए। कहा क्यों? कहा आपको चलकर यजीद की बैत इब्न ज़ियाद के हाथ पकड़ना होगी। कहा अगर मैं न जाऊं, कहा हम आपकी हत्या कर दें, हम आपको कत्ल कर। देखिए सारी बात आ गई ना। वो कह रहा है कि हम आपकी हत्या कर देंगे, हम आपको कत्ल कर देंगे, हम आपकी जान ले लेंगे। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? एक निर्दोष, एक बेखता इंसान की जान लेने के लिए 1000 सिपाही खड़े हुए हैं। इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है? तारीफ बताइए। इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन। हुसैन इस कुरान का आयत का हमारी तर्जुमा पेश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हम आपको कत्ल कर देंगे। हुसैन ने कहा ये सारी बातें बाद में होंगी,
پہلے ہم کو یہ بتاؤ کہ تمہارے ہونٹ سوکھے ہوئے کیوں ہیں، پہلے ہم کو یہ بتاؤ کہ تمہارے گلے پھڑپھڑا کیوں ہیں، کہ ہمارے پاس جو پانی کا اسٹاک تھا وہ ختم ہو گیا، ہم بہت پیاسے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اب ہم کوئی بات ہی نہیں کریں گے، زبان سے نہیں کہا، قرآن کو اپنے عمل سے بتایا۔ آپ نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو، سپاہی کیا ساتھی تھے، ساتھیوں کو کہ ان سب کو پانی پلا دیا جائے۔ کس کو؟ جو کربلا جا رہے ہیں حسین کو قتل کرنے کے لیے، حسین کے بچوں کا خون بہانے کے لیے۔ رسول ساری پیشن گوئیاں کر چکے تھے کہ حسین کو معلوم کیا ہوگا، سب معلوم تھا ان کو، رسول نے بتا دیا تھا۔ عباس کو شہید کرنے کے لیے، علی اکبر کے سینے پر نیزہ لگانے کے لیے، 6 مہینے کے بچے کو شہید کر دینے کے لیے جو لشکر جا رہا تھا، یہ بھی کھادے خراب سپاہی تھے، اس لشکر میں شامل تھے۔ کیا معلوم کس نے کیا کیا، یہ غور کیا آپ نے؟ تو امام نے کہا ان سب کو پانی پلا دو۔ وہ جو حسین کے ساتھ تھے وہ بھی امام وقت سمجھ کر امام کے ساتھ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے پلا دیں۔ ایک ایک سپاہی کو پانی پلا دیا گیا۔ کچھ سپاہی کمینے ذلیل اتنے نروس ہو گئے تھے کہ وہ حسین کے سپاہیوں کے ہاتھ سے پانی پی نہیں پاتے، گھبرائے جا رہے تھے، پانی گرا جا رہا تھا۔ یہ کریم ابن کریم، یہ ساقی کوثر اور ساقی کوثر کا فرزند آگے بڑھا، مشکیزہ اپنے ہاتھ میں لے کر ان سپاہیوں کو اپنے ہاتھ سے سیر و سیراب کیا جو گھبراہٹ میں پانی نہیں پی پا رہے۔ اب جب سپاہی پانی پی چکے تو امام کی نظر ان گھوڑوں پر پڑی، 1000 گھوڑوں پر جن پر یہ سپاہی سوار ہو کر آئے تھے۔ کہا کہ ان پہ زبان جانوروں کیا قصور ہے بھائی، ان کو پانی پلا دو، ان کی زبانیں نکلی ہیں منہ کے باہر۔ اب امام کے ساتھیوں نے کہا فرزند رسول ہم پلا دیں گے، آپ کی اطاعت ہم پر واجب ہے، لیکن یہ آدمی نہیں ہیں، گھوڑے ہیں، یہ 1000 سپاہیوں کے گھوڑے اگر پانی پئیں گے تو ہمارے پانی کا اسٹاک ختم ہو جائے گا۔ بس سوامی جی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جو تشریف فرمائے ہیں، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1000 گھوڑے اور 1000 سپاہیوں کو پلا دینے کے لیے جو پانی کا اسٹاک امام کے پاس تھا، اگر یہ دشمن کی فوج پر صرف نہ کر دیا گیا ہوتا تو کیا علی اصغر پیاسا ہوتا؟ آشوب نہیں، سکینہ پیاسی ہوتی آشوب۔ تو امام نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کر رہے ہو، پانی کا اسٹاک ختم ہو جائے گا، لیکن ہم کیا کریں کہ جس شریعت کے ہم پابند ہیں۔ اب مسلمانوں نے شریعت، آج میرا ٹاپک یہی تھا کہ شریعت ہے کیا، مسلمانوں نے شریعت کیا بنائی، لیکن اب ٹائم نہیں رہ گیا میرے پاس، ایک بس اشارہ کر رہا ہوں کیا گد بنائی ہے مسلمانوں نے۔ امام نے فرمایا کہ ٹھیک کر رہے ہو، ہم بھی جانتے ہیں پانی ختم ہو جائے گا، لیکن ہم کیا کریں کہ جب ہم سے شریعت کی پابندی کا عہد لیا گیا ہے تو اس عہد میں یہ شامل تھا کہ دشمن کو بھی مصیبت میں دیکھیں گے تو اس کی مدد کریں۔ یوم حسین کے موقع پر ملکی ممتاز شعراء نے اپنا کلام سناتے ہوئے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ معروف شاعر منظر بھوپالی اور طاہر فراز نے اپنے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ عقیدت مندانہ کلام کچھ یوں پیش کیا۔ ملاحظہ فرمائی گئی شعر 2-3 سماعت فرمائیں۔ غم حسین چنا ہم نے زندگی کے لیے، غم حسین چنا ہم نے زندگی کے لیے، غم حسین چنا ہم نے زندگی کے لیے، یہ آفتاب ضروری تھا روشنی کے لیے، یہ آفتاب ضروری تھا روشنی کے لیے، غم حسین چنا ہم نے زندگی کے لیے، یہ آفتاب ضروری تھا روشنی کے لیے، خدا نے ان کو کیا ایک جان دو قالب، خدا نے ان کو کیا ایک جان دو قالب، علی نبی کے لیے ہے نبی علی کے لیے، علی نبی کے لیے ہے نبی علی کے لیے۔ اور یہ شعر حضرات ملاحظہ فرمائے گا، یہ اتنی بڑی محفل میں جسارت کر رہا ہوں ایک چھوٹا سا شعر پیش کر کے۔ جو نقش اصغر معصوم کھینچ سکتے ہوں، جو نقش اصغر معصوم کھینچ سکتے
سکتے ہوں، وہ لفظ ہی نہیں اظہار بے کسی کے لیے، وہ لفظ ہی نہیں اظہار بے کسی کے لیے۔ حسین خون کے دریا سے پار اترے ہیں، حسین خون کے دریا سے پار اترے ہیں، نبی کے دین کے لیے، نبی کے دین کی امت کی زندگی کے لیے، نبی کے دین کی امت کی زندگی کے لیے۔ ایک نظم پیش کر رہا ہوں حضرات، اس نظم کا عنوان ہے پیاس۔ یہ نظم کربلا کے شہیدوں کے حوالے سے ہے، ان کی پیاس کے حوالے سے ہے۔ ملاحظہ فرمائے گا، چند بند کی ہے، ملاحظہ فرمائے گا۔ یہ پیاس ہم سے کسی عام آدمی کی نہیں، یہ پیاس ہم سے کسی عام آدمی کی نہیں، یہ پیاس وہ ہے کہ جو انقلاب لاتی ہے، یہ پیاس وہ ہے جو دریاؤں کو جھکاتی ہے، یہ پیاس ہم سے کسی عام آدمی کی نہیں، یہ پیاس وہ ہے جو طاقت کے سامنے نہ جھکے، کسی یزید کی بیعت کے سامنے نہ جھکے، یہ پیاس وہ ہے خدائی کو ناز ہے جس پر، یہ پیاس صبر سے ایوب کے بھی ہے بڑھ کر، یہ پیاس ہم سے کسی عام آدمی کی نہیں، یہ پیاس ہم سے کسی عام آدمی کی نہیں۔ شاعری کو ملا رتبہ سند میر سے ہے، میر کے دل کا تعلق غم شبیر سے ہے، میر کے دل کا تعلق غم شبیر سے ہے۔ شاعری کو ملا رتبہ سند میر سے ہے، میر کے دل کا تعلق غم شبیر سے ہے۔ صرف رونا ہی نہیں، صرف رونا ہی نہیں ہے، غم شبیر فراز۔ یہ خاص طور سے پیش کر رہا ہوں۔ صرف رونا ہی نہیں ہے، غم شبیر فراز، صرف رونا ہی نہیں ہے، غم شبیر فراز، اس کا مقصد تیرے کردار کی تعمیر سے ہے، اس کا مقصد تیرے کردار کی تعمیر سے ہے، صرف رونا ہی نہیں ہے، غم شبیر فراز، اس کا مقصد تیرے کردار کی تعمیر سے ہے۔ چار مصرے میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ کیا بتاؤں آپ کو مولود کعبہ کون ہے، کیا بتاؤں آپ کو مولود کعبہ کون ہے، ہر قدم پر ہر جگہ احمد کا
سایہ کون ہے ہر قدم پر ہر جگہ، احمد کا سایہ کون ہے، آخری خطبہ رسول اللہ کا پڑھ آخری خطبہ رسول اللہ کا پڑھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا مولا کون ہے، آپ کو مولا کون ہے۔ اجلاس کے اختتام پر یوم حسین کے کنوینر آغا سلطان نے تمام مہمانوں اور شرکا کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت میں آغا سلطان نے کہا کہ اس وقت بھی یزید تھا، آج بھی یزید موجود ہے، لہٰذا موجودہ دور میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو آگے بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ آج کے یزید کے خلاف ہر مذہب اور ہر مسلک کو ایک ہونے کی بے حد ضرورت ہے۔ وہ کس کے ساتھ قربانی دی، کس کے لیے قربانی دی، اور وہ کون تھا جو ان کو اتنا ظلم کیا؟ وہ تھا یزید، اس دور کا یزید۔ آج بھی یزید ہیں ISIS کے لباس میں، دہشت گرد کے لباس میں، وہ یزیدیت ہی ہے وہ۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ نفرت کو مٹائیں اور محبت پیدا کریں، اور اس سے بہتر پلیٹ فارم شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسین ڈے ایک جو پلیٹ فارم بنا ہے وہ سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے۔ ہم محبت بڑھائیں اور قربانی کا جذبہ دیں، سوشل جسٹس کے لیے لڑیں، ایکوالٹی کے لیے، اور ہر مذہب کو ہم ریسپیکٹ کرنا ہے اور ہر دھرم کو ساتھ میں لے کے جانا ہے، تبھی پیس، ہارمونی، ایکتا آئے گی۔ امام حسین نے بھی یہی پیغام دیا۔ امام حسین نے یہی پیغام دیا۔ امام حسین کی جو جنگ تھی، امام حسین کے 72 شہیدوں میں ہر فرقے کے لوگ تھے، صرف مسلمان نہیں تھے، عیسائی بھی تھے اور ہندو بھی تھے، اور حسینی برہمن جو کہلاتے ہیں، موہیال سے برہم گپت جو اس دور کے راجا تھے ہندوستان کے، انہوں نے راہب دت کو ایک فوج بھیجا تھا، مگر جب وہ فوج آئی کربلا میں سب کچھ لٹ چکا تھا، ایوری تھنگ واز فنشڈ بائی دین۔ اس کے بعد انہوں نے جو واپس آئے ہندوستان کو، وہ غم دیکھنا نہ پائے، اور وہی جو موہیال برہمنز آج حسینی برہمنز کہے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اب ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پوری دنیا کے لیے درس ہے، سبق ہے، لہٰذا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ دنیا میں امن و اتحاد اور انسانیت کی فضا قائم رہے، دائم رہے۔ اجلاس میں روزنامہ انقلاب کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر یامین انصاری کی کتاب عراق جو کہ میں نے دیکھا کی رسم رونمائی بھی کی گئی۔ اجلاس کے اختتام پر مہمانوں کو مومنٹو بھی پیش کیے گئے۔ تو ناظرین، پروگرام کے چند یادگار لمحات آپ دیکھیے، لیکن مجھے اور میری پوری ٹیم کو اب اجازت دیجیے۔ آداب۔
आओ नमाज की तरफ। होइए रुजू बारगाहे इलाही की तरफ। समात कीजिए तिलावत कुरान पाक। मांगो दुआएं अपने रब से। जुम्मे के मौके पर सऊदी अरब से देखिए बराह रास्त नमाज के रूह परवर मनाजिर। सलातुल जुमा हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार नातिया महफिल। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। जो भी रसूल पाक का फरमान हो गया, वो ही हदीस आयत कुरान हो गया। ज़बां पर किसका नाम आया, इलाही जानू दिल सदके बढ़ा जाता है दिल मेरा, झुकी जाती है पेशानी। हम तो नात का खूबसूरत गुलदस्ता प्रोग्राम महफिले नात पीर ता सनीचर सुबह 6:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गीत जिसे सुरों में बांधे थे, आसमां झुक रहा है जमीन पर, सुर जो अपने वक्त की गवाही देते, शादी के तूने बंसरी छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, दौर जिसे भूलने पर भी बिसारा नहीं जा सकता। कीड़ा के सब रस ले लिया रे बिजड़े। देखिए भूले बिसरेगी पीर से सनीचर सुबह 9 बजे। नाजरीन के बेहद इसरार पर जवाहरात का करिश्मा लाइव अब हफ्ते में 2 दिन। जिंदगी में होती हैं हजारों मुश्किलात, किसी के कारोबार में तरक्की नहीं, किसी के पढ़ाई में है नाकामी, तो किसी की शादी में है रुकावटें, तो कोई सेहत से है परेशान, पर अब नहीं, रास्टिक जेम्स के पास है इनके समाधान। जुड़िए हमारे लाइव प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा लाइव हर शनिचर शाम 5 बजे और इतवार रात 10 बजे। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं पतंजलि दुग्धामृत, यूरिया रहित एवं विटामिन युक्त संतुलित पशु आहार अपनाएं। चालीस और 50 के दशक में हिंदी फिल्मों में जिन शख्सियतों ने नाम कमाया, उनमें से ज़्यादातर लोग या तो पंजाब की उपजाऊ सरजमी से उभर कर आए या फिर संस्कृति के धनवान बंगाल से निकल कर आए। 40 के दशक में राजस्थान के रेगिस्तानी धोरों से निकलकर 2 सुरीले नाम मदमाती गुनगुनाती पछुआ हवा की तरह आए और हिंदी फिल्मों को महका गए। ये दोनों ही राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाले थे और इत्तेफाक ये है कि दोनों ही का जन्मदिन दिसंबर के महीने में आता है। संगीतकार खेमचंद प्रकाश जी, जिनका जन्मदिन हाल ही में गुजरा है, और हम बात कर रहे हैं गीतकार भरत व्यास जी की। आज है जन्मदिन भरत व्यास जी का, तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये गाना जिसे लिखा है भरत व्यास जी ने